I wanted to come to Europe for my university studies. پروسیس تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اٹلی میں ٹرائی کرا تھا لیکن وہاں سمجھ نہیں آیا تھا. The opportunities that I could get from going to Nova were better and they made more sense. تو اس لیے پھر پورچوگل کا ڈیسائیڈ ہوا تھا. یونیورسٹی لائف انٹرسٹنگ ہے, ایٹ لیسٹ میری یونیورسٹی میں ایسا ہے کہ تھوڑا تھیوریٹیکل کی طرف زیادہ جاتا ہے, لیکن کافی ملٹی کلچرل ہے, اسپیشلی نووا. آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی خاص ہونے والی ہے, خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا ڈریم ہے کہ وہ یورپ میں آ کر اپنی تعلیم کو مکمل کریں. ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ جو کہ دبئی سے لسبن ریسنٹلی آئے ہیں اپنا نیا سفر کو سٹارٹ کرنے کے لیے, ان سے میں نے کچھ بات چیت ریکارڈ کی ہے. ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ ہی ٹریولڈ, ہاؤ ہز فرسٹ فیلنگ وین ہی لینڈڈ لسبن, اور انہوں نے اپنی رہائش کا انتظام کس طرح کیا, اور ان کی ڈیلی لائف لسبن کی کیسے گزر رہی ہے. ہوپ فلی یہ اسٹوری, یہ بات چیت, یہ انٹرویو آپ کو ضرور انسپائر کرے گا. اسٹارٹ میری جرنی دبئی سے ہوئی تھی, اور جب میں آخری بار کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا تو مجھے اس وقت تک کافی ایکسائٹمنٹ بلڈ اپ ہو چکی تھی, لیکن بیکاز اٹ واز مائی فرسٹ ٹائم اوے فرام ہوم, وہ بھی اتنے دور اپنے فیملی ممبرس اور گھر کے بغیر, تو تھوڑا نروس بھی فیل کر رہا تھا. اب جب لسبن پہلی بار دیکھا تھا جہاز کی ونڈو کے تھرو تو کافی خوشی ہوئی تھی, اور when I finally made it through the airport, اور پہلی بار لسبن کی ہوا لگی تھی تو اس سے سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہاں کی ایٹماسفیئر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. So why did I choose Portugal? بیسک میں نے اپنی پوری زندگی یو اے میں گزاری ہے, تو مجھے ایک چینج چاہیے تھا اور ایک نیو چیلنج چاہیے تھا. ایٹماسفیئر بیسکلی ڈفرینٹ چاہیے تھی مجھے, تو میں نے کچھ کنٹریز کو شارٹ لسٹ کرا تھا یورپ میں, کیونکہ اٹ واز مائی ڈریم ٹو کم اسٹڈی ان یورپ, اینڈ سم آف دوز کنٹریز ور دا نیدرلینڈس, سویڈن, ڈینمارک, اٹلی اینڈ پورچوگل. اور میرا سب سے پہلا ایڈمیشن پورچوگل میں ہوا تھا, اور کیونکہ مجھے اس کا کورس پسند آیا تھا اینڈ آئی لائک دا سٹی لسبن, آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو اہیڈ وتھ پورچوگل. اب جو ایکچوئل ایڈمیشن پروسیس تھا وہ میں نے کافی ایزی ہو گیا تھا میرے لیے, کیونکہ میں نے ایک کنسلٹنسی فرم کے تھرو کروایا تھا. دے ور کالڈ AI Nexus, اور انہوں نے بہت آسان کر دیا تھا میرے لیے. They did all the dealings on behalf of me, and I basically had to provide them with documents and they would make my application for me. اب جو ایکچوئل ایڈمیشن پروسیس تھا اس میں دو چیزیں مجھے کرنی تھی. ایک تھا کہ ایک انگلش ٹیسٹ اور ایک تھا میتھ ٹیسٹ. اب کیونکہ میں نے آئلٹس کرا ہوا تھا اور میرا اسکور اچھا تھا تو مجھے ایگزامشن مل گئی تھی انگلش ٹیسٹ کی, لیکن میتھ ٹیسٹ پہ بھی مجھے کرنا پڑا تھا. And it was an online math test that was multiple choice, اور کافی سمپل تھا. It wasn't that hard. وہ میں نے پاس کر دیا تھا, تو پھر میرے پاس فائنل اسٹیپ یہ تھا کہ کورس ڈائریکٹر کے ساتھ انٹرویو دینا تھا. اب اس انٹرویو میں وہ آپ کو بیسک کویشچنس پوچھتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا کورس, ریلیٹڈ ٹو یو, کیوں آپ نے یہ چوز کر رہا ہے کورس, اور آپ کو اس میں کیا پسند ہے, آپ لسبن کیوں آنا چاہ رہے ہیں, اسٹف لائک دیٹ. تھوڑا وہ آپ کا میتھس کی کویشچنس بھی ہو سکتا ہے وہ آپ سے کریں.
جسٹ ٹو میک شور کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں, کیا کرنے آ رہے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی انٹرویو انہوں نے مجھے بتایا کہ کنگریچولیشنس, اسٹارٹ پیکنگ, یو آر کمنگ ٹو لسبن. اور اس انٹرویو کے 2 دن بعد مجھے ایڈمیشن لیٹر مل گیا تھا. ونس دیٹ واز ڈن, میں نے پھر ویزا پروسیس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا. آئی اسٹارٹڈ ٹو گیدر ڈاکیومنٹس, اور میں نے چیک کرنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ میں نے جو ایکچوئل ویزا اپوائنٹمنٹ تھا وہ VFS گلوبل کے تھرو کرنا تھا. دے ہیو 2 آفیسز, ون ان ابو ظہبی اینڈ ون ان دبئی. میں نے دونوں کے لیے چیک کرا تھا. آئی وانٹڈ ٹو انکریز مائی چانسز, اور میں فار مے بی اے منتھ اسٹریٹ 5 times a day میں چیک کر رہا تھا سلاٹس. اور بس ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد فائنلی میرا اپائنٹمنٹ لگ گیا تھا. ونس دیٹ واز ڈن, میں نے اپنے ڈاکیومنٹس فائنلائز کرے تھے. جو آپ کے پورے ڈاکیومنٹس کا سینٹرل فیچر ہوگا وہ آپ کی پروف آف فنڈس کے ڈاکیومنٹس ہوں گے. اس کے بغیر آپ کا پروسیس ہے ہی نہیں. بیسکلی یو ول گیٹ ڈینائڈ انسٹنٹلی. ان کو تھوڑا سا بھی شک ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتے اپنی اسٹے کے لیے, وہ آپ کو منع کر دیں گے اندر آنے سے. تو آپ کو اس کو بہت اسٹرانگ ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں. اینڈ دس از ویئر اے لاٹ آف پیپل ول بی لائک, the admission process or the visa process is very difficult, it's very long, it's very complicated. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. as long as آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن کریکٹ ہے, آپ صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے ایکچوئل کرنا کیا ہے, اور آپ جو میتھڈ یوز کر رہے ہیں آپ صحیح پروسیس کے تھرو جا رہے ہیں. میں نے بیکاز آئی واز گوئنگ ٹو اسٹڈی, میں نے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرا تھا, لانگ ٹرم ریزیڈنس ویزا. اب کافی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ شینگن ویزا لے کے آتے ہیں اینڈ دین دے ٹرائی ٹو کنورٹ دیٹ انٹو ریزیڈنسی. لیکن اسپیشلی ان پورچوگل اس اسپیسیفک ٹائپ آف پرسن کا بہت بڑا بیک لاگ ہے ان کے سسٹم میں. بہت لوگ آئے ہیں شینگن ویزا پہ اینڈ دین دے ٹرائیڈ ٹو گیٹ ریزیڈنسی, اور اس کی وجہ سے سارا پروسیس ان کا بہت سلو ڈاؤن ہو گیا. تو اب وہ ان جنرل ویزا سلاٹس بہت کم ریلیز کرتے ہیں 1 سال میں. تو میری بھی بس لک اچھی ہو گئی تو مجھے مل گیا, ورنہ آئی واز لوزنگ ہوپ ویری 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 کوئکلی. بٹ جسٹ ایز آئی واز ٹورڈس دی اینڈ مجھے مل گیا تھا اپوائنٹمنٹ. اور ایٹ دی اینڈ ونس آئی ایم ایکچولی ایٹ دا سینٹر اور میرا اپوائنٹمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے, وہ آپ کو ٹکٹ لینی ہوتی ہے. آپ کا جیسے ٹائم آتا ہے تو آپ کو آپ کی رسپیکٹیو کنٹری کے اسٹال پہ بلاتے ہیں, اور وہاں آپ اپنے ڈاکیومنٹس ان کو پرووائڈ کریں. وہ آپ کے ڈاکیومنٹس چیک لسٹ کے اگینسٹ چیک کریں گے 1 by 1. ان کو کچھ غلط ملے گا تو وہ آپ کو بتائیں گے, اینڈ آپ وہاں ہاتھ کے ہاتھ بھی چینج کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو بولیں کہ کچھ اس مے بی کم بیک 2 days later and resubmit your documents. وہ سچویشنل بیسڈ ہوتا ہے. میرے لیے کوئی ایسا نہیں ہوا تھا, میری ساری چیزیں کریکٹ تھیں. تو انہوں نے مجھے ریسیٹ پرنٹ کر کے دی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک سروس فی پے کرنی ہوگی, وہ پے کر دی میں نے. انہوں نے مجھے بولا کہ اوکے ناؤ وی ول فارورڈ یور ڈاکیومنٹس ٹو دا پورچوگیز ایمبیسی, اور سم ٹائم ود ان دا نیکسٹ 2 months آپ کو پورچوگیز ایمبیسی سے کال آئے گی کہ آ جائیں اپنا پاسپورٹ لے کے اور ہم اسٹیمپ کر دیں گے, یا آپ کو ریجیکشن مل جائے گی. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یوزلی منیمم 2 months لگتا ہے. سو یو کین امیجن مائی سرپرائز وین 1 week لیٹر مجھے پورچوگیز ایمبیسی سے کال آئی کہ آ جائیں اپنا پاسپورٹ لے کے, ہم اسٹیمپ کر دیں گے آپ کے لیے. اینڈ دا نیکسٹ ڈے میں بھاگا تھا ابو ظہبی پورچوگیز ایمبیسی, اور بیکاز انہوں نے مجھے کال کر کے اسپیسیفکلی بولا تھا کہ آپ بس آ جائیں, تو مجھے ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی, کوئی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آئی جسٹ واکڈ ان, اور وہیں ہاتھ کے ہاتھ میں بھی پرابلی 5-10 minutes کے بعد انہوں نے مجھے میرا پاسپورٹ واپس کرا,
اس پہ انہوں نے ویزا والا اسٹیمپ اسٹکر لگا دیا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھے آئمہ کی اپوائنٹمنٹ بھی دے دی تھی. Now the IMA appointment is very very important because that's the process of legalizing your residency. اس کے بغیر آپ بیچ میں پھنسے رہیں گے. اگر IMA کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو آپ پھر ریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. آپ کو انیشلی ویسے بھی شارٹ ٹرم ویزا ایشو ہوتا ہے آئی تھنک 180 days کا, اور 180 days کے بعد آپ کا IMA کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. And in that appointment you will submit some documents similar to the visa process. وہاں آپ کو proof of insurance, health insurance, proof of funds, proof of, in my case, university admission, and proof of residence, and کچھ documents اور ہوں گے جو differ کرتے ہیں case to case based on the process that you use to get there. اب یہ ہو گیا تھا تو میں واپس گھر چلا گیا تھا and I started packing, اور maybe کچھ 1-2 ہفتے بعد میں نے اپنی فلائٹ بک کر لی تھی and that was it. میں پھر جہاز پہ بیٹھا اور next thing I knew I was in Lisbon enjoying the weather and the sights. اور yeah, basically یہ process تھا اور that's how I got here. لسبن آ کر مجھے ایک چیز جو بہت پرومیننٹ لگی تھی وہ یہ تھی کہ بہت ریلیکسڈ ہے لائف یہاں. You know, it's not constantly go. Public transport بہت ایزی ہے ایکسیس کرنے کے لیے اور آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. بہت واکیبل سٹی ہے اور لوگ بھی بہت فرینڈلی ہیں. اینڈ سم ٹائمز تو ایسے بھی لگتا ہے جیسے میں اسٹریٹس میں واک کر رہا ہوں اور مووی کے اندر آ گیا ہوں. بہت مزہ آتا ہے یہاں. انوائرمنٹ فرینڈلی ہے بہت. اٹس ویری نائس. یونیورسٹی لائف تھوڑی ڈفرینٹ ہے یہاں. تھوڑا تھیوریٹیکل سائڈ پہ زیادہ نہیں کرتی ہے لیکن پروفیسرز کافی ایکسپیرینس بھی ہیں اور کافی اپروچیبل بھی ہیں تو اس میں پھر ہیلپ ہو جاتی ہے. بہت ملٹی کلچرل انوائرمنٹ بنا کے دی ہوئی انہوں نے. تو جب آپ گروپ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ فرام ایوری کارنر آف دا ورلڈ کولیبریشن چل رہی ہوتی ہے آپ کی. تو اٹس نائس اینڈ یو گیٹ ٹو لرن نیو تھنگز اباؤٹ نیو پیپل. سو انٹرسٹنگ ہے. لیکن پورچوگیز لینگویج از اے مسٹ اور اس کے بغیر مشکل ہوتا ہے. صرف انگلش میں چیزیں نہیں چلتی ہیں. یونیورسٹی میں پھر آپ کی تھوڑی بہت تو انگلش کے ساتھ ہی آگے چل جائے گا لیکن ان جنرل یو نیڈ ٹو نو بیسک لیول آف پورچوگیز. بالکل صحیح. اگر آپ پرتگال آنے کا پلان کر رہے ہو تھوڑی سی پرتگیزی لینگویج سیکھ کر آنا لائف بہت ایزی کر دے گا. میرے لیے اکاموڈیشن پرابلی سب سے مشکل تھا. بہت کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے یہاں لسبن میں اور پرائسز بھی بہت ہائی ہیں. جب میں پہلے آیا تھا تو مجھے ہاسٹل میں اسٹے کرنا پڑا تھا اور پھر فیس بک اور آئیڈیلسٹ پہ سرچنگ کی تھی. اسکیمز بھی بہت ہوتے ہیں یہاں. کچھ لوگ ینگر پیپل کا اسپیشلی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کسی نے مجھے آفر کی تھی گھر دکھائے بغیر ڈپازٹ کی کہ آپ پے کر دیں اور پھر موو ان کر دیجیے گا. اینڈ آبویسلی اس سے تو میں بچ گیا تھا لیکن ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں یہاں. اور فائنلی آفٹر لانگ ٹائم بہت سرچ کرنے کے بعد مجھے اسٹوڈنٹ اکاموڈیشن ملی تھی جس میں شیئرڈ اپارٹمنٹ ہے اور روم سپریٹ اپنا پرائیویٹ ہے. اینڈ تھوڑا ایکسپینسو تو ہے لیکن اٹس ریزنیبل اینڈ اٹ ڈز دا جاب موسٹ امپورٹنٹلی. سو یہ اسٹرگل تو آلموسٹ ہر اسٹوڈنٹ فیس کرتا ہے. ٹپ یہی ہے کہ بنا اپارٹمنٹ کو دیکھے پیسے کبھی نہیں دیتے. اور دوسرا یہ کہ جتنی جلدی آپ یہ پروسیس اسٹارٹ کر دیں سرچنگ کا اتنی بیٹر آپشن آپ کے پاس ہوں گے. ڈیلی لائف سمپل ہے. آپ نے گروسری کر لی سپر مارکیٹ سے اور ادھر آ کے کچھ ایسا بنا لیا جو ہیلتھی بھی ہو اور چیپ بھی ہو
اور اگر یونیورسٹی میں تھوڑا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں بھی یونیورسٹی کینٹین سے بھی کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں اور وہ بھی کافی مناسب ہوں گی. 3 سے 5 یورو میں آپ کو پورا میل مل سکتا ہے. ادروائز انڈر 23 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پبلک ٹرانسپورٹ پاس آتا ہے, اس میں پھر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے. تو اف یو بجٹ اٹ کریکٹلی تو آپ کا کافی کمفرٹیبلی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف پورچوگل کے اندر. ایگزیکٹلی. پرتگال دبئی کی طرح گلیمرس تو ہے نہیں, لیکن یہ کنٹری آپ کو افورڈیبلٹی اور گروتھ کا چانس ضرور دیتی ہے. تو یہ تھا ایک خوبصورت سفر دبئی سے لسبن تک کا. ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا. ایکسائٹمنٹ, اسٹرگل اینڈ لاٹ آف ڈفرینٹ ایکسپیرینسز. جب بھی آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں آپ کو وہاں پر ایکسپیرینسز حاصل ہوتے ہیں. اگر آپ پرتگال آنے کا پلان کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا ایز اے اسٹوڈنٹ پرتگال آنا چاہ رہا ہے تو کائنڈلی اس سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. ہوپ فلی ان کے بہت کام آئے گی. تھینک یو گائز.